پھر کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے پھر تم ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ جو ہونے والا ہے وہ بھی اسلام 1450 سال پہلے بیان، پھر تم ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو، گزارشات کرتے، چاپلوسیاں کرتے ہو۔ خود ہی کہتا ہے مگر اس سے کام نہیں بننے والا، مگر اس سے کام نہیں بننے والا۔ اب کہتا ہے کام کیسے بنے گا؟ کہتا ہے اگر تم حالات بدلنا چاہو تو اوروں کے آگے نہ گڑ گڑاؤ، اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاؤ، مجھ سے معافی مانگو، مجھے راضی کرو، میں تمہارے حالات کو بدل دوں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب اس کے تناظر میں بس ایک بات مجھے آپ سے بھی پوچھنی ہے اور اپنے آپ سے بھی پوچھنی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قیامت کا تصور کر کے، خدا کو حساب دینے کا تصور کر کے، میدان محشر کا تصور کر کے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے ضمیر قلبوں کو فیصل بنا کر، حکم بنا کر، جج بنا کر سب لوگ اپنے آپ سے پوچھو میں اللہ کا کتنا وفادار ہوں، میں رسول اللہ کا کتنا وفادار ہوں، میرا دین سے تعلق کتنا ہے، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، مجھ سے لے کر آپ تک، سب پوچھو اپنے ضمیر سے میرا دین سے کتنا تعلق ہے، میں اللہ رسول کا کتنا وفادار ہوں۔ بتائیے۔ اب بہت سارے میرے ایسے بھائی ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ سید ہم تو وفادار ہیں، ابھی ہم نے 30 روزے رکھے، کیا بے وفائی کی وجہ سے رکھے؟ تراویاں پڑھی، کیا بے وفائی کی وجہ سے؟ 3 ختم کیے، 4 ختم کیے، بہت پھر گنائیں گے آپ، کیونکہ ہمیں تو اپنی نیکیاں ہی نظر آتی ہیں، اپنے گناہ کہاں نظر آتے؟ ہمارے گناہ ہمیں کہاں نظر آتے؟ ہم تو فرعونوں جیسے کام کر کے اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم تو نمرود جیسے کام کر کے، یزید جیسے کام کر کے اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے؟ کتنا تعلق ہے ہمارا دین سے؟ بتائیے، ذرا غور کیجئے، سوچئے۔ کیا صرف نماز پڑھ کے ہم دیندار ہو جائیں گے؟ کیا صرف 30 روزے رکھ کے ہم دیندار ہو جائیں گے؟ کیا صرف ہم زکوٰۃ دے کر دیندار ہو جائیں گے؟ ذرا بتائیے نا، ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین سے ہمارا رشتہ کتنا ہے؟